رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 2 ہے، سورۃ نمبر 4 پارہ نمبر 4 ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، اور یتیموں کو ان کا مال دے دو۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ پہلے زمانے میں جب اسلام ابھی پنپ رہا تھا تو ایک بھتیجے کو اس کے باپ کے فوت ہونے پر اس کی چچا کے سپرد کر دیا گیا، اور اس یتیم بچے کا بڑا کثیر مال تھا۔ پیسے کے طمع اور لالچ میں چچا نے اس کی کفالت بھی قبول کی اور اس کی خدمت کا بھی اظہار کیا، اور اس کا پیسہ لے کر اس کی کفالت کو شروع کیا۔ اور جب وہ بچہ جوان ہوا اور اس نے اپنے باپ کے مال کا تقاضا کیا تو چچا نے اس کا مال دینے سے انکار کیا۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یتیموں کو ان کا مال دو۔ تو اگر کسی نے یتیم کا حق مارا اور اس کا مال کھایا تو وہ ایسے ہے کہ اس نے اپنے پیٹ کو جہنم کی آگ سے بھرا۔ یتیم کا مال کھانا شریعت نے اتنا ناپسند کیا۔ ویسے بھی ناحق ظلم کرنا، کسی کے اوپر زیادتی کرنا، یہ شریعت پسند نہیں کرتی۔ اور پھر ایسے شخص کے اوپر جس کا باپ اللہ تعالیٰ کی قضا اور رضا، اللہ کی قضا پر اس دنیا سے چلا گیا، اس شخص کو تکلیف پہنچانا، زیادتی کرنا، اس کے ساتھ آج بھی لوگ کر رہے ہیں۔ کئی ایسے احباب ہیں جو یتیموں کو تکلیف پہنچانے کے در پہ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم مال ہڑپ کر جائیں، اور کوئی کر بھی جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فیصلہ سامنے ہے، یتیم کا اگر کسی نے مال ہڑپ کیا تو وہ یہاں بھی سکون سے نہیں رہنے دے گا وہ مال، اور آخرت میں تو اس نے جو اس کا حشر کرنا ہے یہ وہ میدان معاشر میں نظر آئے گا۔ ابھی بعض باتیں سمجھ میں نہیں آتی کہ پھر کیا، چھوٹا سا تو بچہ ہے، اس نے کیا کہنا، اس کو کیا پتہ چلنا۔ تو یہ کرامن کاتبین کس لیے بیٹھے ہو؟ اس لیے کسی کا بھی مال آپ کے ذریعے استعمال ہو، آپ کی کسٹڈی میں ہو، آپ اس کے نگران ہو تو دیانتداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ یہاں جو معاملہ دیانتداری سے نبٹ جائے گا اسی میں کامیابی ہے، جو آگے چلا گیا اس پہ عدل و انصاف ہوگا۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور فرمایا ستھرے کو گندے سے نہ ملاؤ۔ جو اپنا ذاتی کمایا وہ مال ہے اس کو قرآن مجید نے ستھرا مال کہا، اور جو یتیم کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا لیا اس کو گندا مال کہا۔ اپنے صاف ستھرے کو اس گندے مال سے مت بدلو، وہ کسی کی امانت ہے۔ فقہائے کرام نے اس میں جو وضاحت کی ہے وہ بڑی خوبصورت ہے۔ فرمایا اگر یتیم کسی کی کفالت میں چلا جائے تو اس شخص کو یتیم کے پیسے کی حفاظت کرنی چاہیے، اور یتیم کی کفالت اپنے پیسے سے کرنی چاہیے۔ یتیم کی کفالت اپنے پیسے سے۔ اگر وہ غریب ہے کہ یتیم کی کفالت اپنے پیسے سے نہیں کر سکتا تو پھر ایسا کرے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے اپنے احباب کی کفالت اپنے پیسے سے کرے اور یتیم کی کفالت اس کے پیسے سے کرے۔ اگر وہ اس درجے کا بھی نہیں، اس سے بھی بڑھ کر فقیر اور مسکین آدمی ہے کہ اپنے پاس بھی کچھ کھانے کے لیے نہیں، تو اتنا مال اس کو کھانے کی اجازت ہے کہ جس سے موت سے وہ بچ سکے۔ یتیم کے مال سے اتنا مال کھانے کی اجازت ہے جس سے وہ موت سے بچ سکے، کیونکہ اس نے یتیم کی کفالت کرنی۔ یہ نہیں ہے کہ اپنے پاس
رات کی سوکھی روٹی پڑی تھی جو اس نے ناشتے میں کھانی تھی، تو جب سے یتیم کا مال آیا یہ 2 3 4 انڈے کھاتا ہے سلائس کے ساتھ یا پراٹھے کے ساتھ، اس کی اس کو اجازت نہیں، وہی کھائے جو یہ اس کے مال کے آنے سے پہلے کھاتا تھا۔ اور اگر بہت ہی مفلس اور غریب اور نادار ہے، اتنی روٹی کھا سکتا ہے جس سے یہ زندہ رہ سکے، چند لقمے۔ اگر اس نے اس سے زیادہ کھایا، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، فرمایا ان کے مال اپنے مالوں میں مکس کر کے نہ کھلاؤ، إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بہت بڑا گناہ، بہت ہی بڑا گناہ۔ اس سے بڑا کیا گناہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یتیم کے مال کو ہڑپ کیا، کھایا، وہ ایسے ہے جیسے اس نے اپنے پیٹ کو جہنم کی آگ سے بھر لی۔ یتیم، اسلام یہ کہتا ہے یتیم تحفہ دے تو اس کو تحفہ نہیں قبول کیا جا سکتا، یتیم کا تحفہ نہیں لے سکتے آپ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی شریف بنانے کا ارادہ فرمایا تو سیدنا صدیق اکبر افضل الخلق بعد الانبیاء والرسل، اس کائنات میں اس زمین پر انبیاء اور رسولوں کے بعد جو سب سے افضل انسان ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ان کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ جائیں اور پتہ کریں یہ زمین کس کی ہے۔ جب آپ تشریف لے کے گئے تو پتہ چلا کہ یہ 2 یتیم بچوں کی ہے، لیکن وہ مسلمان ہیں۔ انہیں یہ پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس زمین کے خریدنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو دونوں ہی آ گئے۔ انہوں نے کہا حضور ہم یہ زمین تحفے کے طور پہ آپ کو دے دیتے ہیں۔ یہ ان کی محبت تھی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال علوم غیبیہ جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائے تھے اس کے پیش نظر کہ کل کو حوادث زمانہ کی وجہ سے احادیث اور تاریخ کے اوراق پہ گرد پڑ گئی تو لوگ معنی بدل کے بتائیں گے دیکھو جی امام الانبیاء تھے تو کیا ہو گیا، کوئی ایسے انگلی نہ اٹھا دے کہ یہ یتیم کے ساتھ کیا۔ اس لیے دروازے سارے ہی بند کر دیے، فرمایا تمہاری محبت، تمہارا تحفہ آج ہم قبول نہیں کرنے والے، آج ہم تمہیں پیسے دے کے قیمت ادا کریں گے تاکہ پتہ چلے کہ یتیموں کا مال اسلام نے کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ اگر ایسا ہو جاتا نا، کتنے یتیموں کے مال کو صدقے اور یہ ممبروں پہ بیٹھنے والوں نے بتا دینا تھا، چوہدری صاحب، حضرت صاحب، فلاں صاحب، یہ تحفہ لے لو، یہ تحفہ لے لو، کی ضرورت ہے انہیں پیسے دیں دی، یتیم تے غریب تے مسکین ہے، اس کی غربت کی وجہ سے اس کے اوپر ظلم ہونا تھا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ بند کر دی، فرمایا پیسے دے کے لیں گے، پیسے دے کے لیں گے، ایسے ہی ہڑپ کر جانے کی اجازت نہیں اسلام میں۔ اس کا باپ نہیں ہے تو کیا رب بھی نہیں ہے؟ ایسے ہی اس کا مال کھا جاؤ گے تو؟ اسلام نے ہر کیٹیگری کے بندے کا حق بیان کیا۔ یہ پاکستان ہے، یہاں کسی کا کوئی حق نہیں ہے، صرف اسی کا حق ہے جو اوپر کرسی پہ بیٹھا، وہ جو مرضی کھا پی جائے، اس کو جب تک وہ کرسی پہ ہے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ اسلام ہے، یہ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اس میں امیر کا بھی حق ہے، غریب کا بھی حق ہے، بڑے کا بھی حق ہے، چھوٹے کا بھی حق ہے، طاقت والے کا بھی حق ہے، کمزور کا بھی حق ہے۔ اسلام نے اتنے حقوق بیان کیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بات فرمائی، فرمایا اگر کسی نے ہاتھ میں خنجر پکڑا ہوا، کیا پکڑا ہوا؟ خنجر۔ یہ ہمارے مری میں کئی احباب فوت ہو گئے، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، ختم ہو گئی بات۔ ایسی تحقیق ہوگی، کمیٹی بنے گی تو پھر ختم، کوئی بات، کوئی کچھ نہیں نکلے۔ اگر اسلام ہوتا تو سارے لائن حاضر ہو جاتے، پتہ چل جاتا سب کو کہ جواب کسی کی زندگی کا کیسے دیا جاتا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اگر میرے امتی کی طرف کسی نے خنجر کا منہ کر کے اوپر سے اس کا غلاف اتار کے یا کور اتار کے اس کو ایسے کر کے ہلکا سا بھی ڈرایا نا، ہلکا سا بھی، اتنا حق ہے مسلمان کا، چاہے امیر ہو چاہے غریب، کسی نے فرمایا میرے امتی کو ایسے ہلکا سا ڈرایا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میرے ساتھ اس کا
کوئی تعلق نہیں، کچھ نہیں لگتا ہمارا، اس کو کیا حق پہنچا کہ ہمارے امتیوں کو ایسے ڈرائے؟ سرکار تو خوشخبریاں سنا رہے ہیں اور یہ ڈرا رہا ہے، ایسے کر کے خنجر لے کے ایسے کر کے ڈرا۔ تو کسی کی جان چلی جائے اور اس کا پرسان حال کوئی نہ ہو، پھر کانفرنسز ہوں، پھر جناب میڈیا پہ بیٹھ کے بیانات و وضاحتی، یہ تو بیانات تب سنے جائیں گے جب میدان معاشر لگے گا، کس کس کی غلطی تھی، کہاں کہاں کون کون اپنی ذمہ داری کو بھول کے سویا ہوا تھا۔ بعضوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ مری اور اسلام آباد بھی پنجاب میں آتا، بعضوں کو تو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ مری اور اسلام آباد بھی پنجاب میں آتا۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 36 لاکھ مربع میل کے حاکم، فرماتے تھے فرات کے کنارے کوئی بکری کا بچہ بھی مر جائے گا نا، کس وجہ سے؟ سردی کی وجہ سے، کس وجہ سے؟ بھوک کی وجہ سے، تو فرمایا اس کا جواب دے بھی عمر بن خطاب ہوگا۔ یہ بچے جو سردی کی وجہ سے مر گئے، شہید ہو گئے، جن کے والدین فوت ہو گئے، کوئی نہیں پرسان حال ان کا۔ ایسے ہی فائل بنے گی، ٹیم بنے گی، ان کی فیسز دی جائیں گی، سرکاری کھاتے سے ان کو پیسہ دیا جائے گا، ورک ہو رہا، پھر اس کو ایسے رول کر کے وہ پرانی فائلوں کی طرح، راول پنڈی کے کیس کی طرح، سائی وال کے کیس کی طرح، اور فلانے کیس کی طرح، فلانے کیس کی طرح اس کو بند کر دیا جائے گا اور میدان محشر کے سپرد ہو جائے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا تو پھر فرمایا یہ دیکھیں ہمارے قاری صاحب، ویسے تو اللہ تعالیٰ ان پہ بڑا فضل فرماتا ہے، وہ بالترتیب قرآن شریف پڑھتے ہیں، یعنی ایک سائڈ سے شروع کرتے ہیں اور پھر آخر تک جب کبھی ایسی صورتحال نہ ہو تو پھر وہ اس صورت کو بڑا ضرور پڑھتے ہیں۔ یہ ان کے کثرت مطالعہ میں صورت رہتی ہے، یہ ہماری یاد دہانی کے لیے کہتے ہیں، ہمیں بار بار پڑھ کے فجر کی نماز میں سناتے، فرماتے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر نیکی کی قیامت والے دن وہ بھی سامنے آ جائے گی، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور فرمایا جس نے ذرہ برابر گناہ کیا اللہ وہ بھی قیامت والے دن سامنے لے آئے گا، کوئی بچ نہیں سکتا کسی بات۔ اس لیے کسی پہ ظلم کرنے سے پہلے 1000 بار سوچ لینا چاہیے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے۔ اختیارات اور اقتدار آنی جانی شے ہوتی ہے، اختیار اور اقتدار آج ہیں کل نہیں ہیں، کل ہیں پرسوں نہیں ہیں، پرسوں ہیں اگلے دن نہیں، لیکن حساب کتاب روز ہونا، ایک ایک دن کا، ایک ایک لمحے کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، ان کے مال اپنے مالوں میں ملا کے نہ کھاؤ، إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یہ بہت بڑا گناہ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی یتیم کے منہ پہ مارتا ہے نا تھپڑ مارتا اس کو، کون؟ غیر تو کوئی نہیں مار سکتا، اپنا ہی مارتا۔ جب اس نے یتیم کو اپنی کفالت میں لے لیا، پھر دیکھا کہ یہ میرے بچوں کے ساتھ لڑ رہا ہے، پیسہ بھی اس کا، فوائد بھی اس کے، اور پھر یہ تنگ آ گیا اور تھپڑ مارتا اس کو، تو فرمایا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے اللہ خطاب فرماتا ہے براہ راست اس سے کہ تو ایسے بچے کو مار رہا ہے جس کے باپ کو میں نے اپنی مرضی سے اپنے پاس بلا لیا، تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ اکیلا رہ گیا، تجھے یہ پتہ نہیں کہ اس کا رب بھی اس کے ساتھ ہے، تو اس پہ ظلم کر رہا۔ یہ ترغیب و ترہیب میں علامہ منذری نے حدیث لکھی، میں جب کوئی مارتا ہے تو اللہ اس کو تنبیہ کرتا۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دلوں کو نرم کرنے کے لیے، انانیت اور قوت کا جب غلبہ ہو اس کو نرم کرنے کے لیے سمجھایا، فرمایا جب کسی کا دل سخت ہو جائے نا تو وہ اس کو نرم کرنا چاہے تو فرمایا اس کو چاہیے یتیموں سے پیار کیا کرے۔ کس سے پیار کرے؟ یتیموں سے پیار، ان کے سروں پہ ہاتھ پھیرے، ان کی ضروریات پوری کرے، ان کو نئے نئے کپڑے سلوا کے دے، ان کی جو ان کے گارڈین ہیں ان سے پوچھے کہ بھئی ان بچوں کو کوئی ضرورت ہے، پیسے دے دے۔ لوگ کیوں مدارس میں آ کے اس چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ جناب ہم نے سردیاں آ گئی ہیں سویٹر لے کے دینا ہے، تو جن کے والدین نہیں ہیں پہلے ان کو دیں تاکہ ثواب زیادہ ملے۔ ثواب ویسے تو کسی کو بھی انسان دے دے تو ثواب ملتا ہے،
لیکن ان کو سپورٹ کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا جن کے ماں باپ نہ ہو، تو اس کا اللہ بڑا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یتیم کے ساتھ حسن سلوک مدارس میں بھی ایسے ہی ہونا چاہیے۔ اساتذہ کرام ایسا کرتے ہیں، ایسا ضرور کرتے ہیں کہ جو سید ہوتا ہے اس کی سید ہونے کا خیال رکھتے ہیں۔ سید ہوتا ہے اس کے کہتے ہیں یہ شاہ صاحب ہے، تو جب سید کے ہونے کا خیال رکھا کہ حضور پاک کی آل اولاد ہے، آپ کے نسب شریف کا حصہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا فیض عطا فرما۔ تو اس کا بھی خیال رکھا کریں کہ یہ یتیم ہے، اس کے ساتھ میں نے بدسلوکی نہیں کرنی، حسن سلوک کریں، اس کے لیے نرم گوشہ رکھے، نرمی والا پہلو رکھے، پڑھاتے ہوئے بھی، مال تقسیم کرتے ہوئے بھی۔ اللہ تعالیٰ اس کے بڑے فوائد عطا فرمائے۔ تو یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 2 تھی، اس کا دوبارہ میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ فرمایا یتیموں کو ان کا مال دے دو۔ اس جملہ کے اندر قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہمارے لیے مشعل راہ ہے، کیونکہ آپ چیف جسٹس آف اسلام رہے ایک عرصہ تک۔ کاروباری، معاشی اور معاشرتی معاملات میں فتویٰ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا چلتا ہے۔ عبادات میں فتاوی جات امام ابو حنیفہ کے چلتے ہیں، اور وراثت میں فتویٰ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا ترجیحی بنیادوں پہ چلتا ہے۔ تو کاروباری معاملات میں، معاشی اور معاشرتی معاملات میں فتویٰ چلتا ہے قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی۔ تو آپ فرماتے ہیں جب یتیم بالغ ہو جائے، یتیم بالغ ہو جائے تو اس کی بلوغت پر فوری طور پہ اس کو پیسہ اس کے ہینڈ اوور نہیں کرنا۔ ایسے نہیں، 5 سال کی عمر میں ایک بچہ یتیم ہو گیا، سنیں اس کی بات، ایزی ہو کے جائے، سنیں اس کو کوئی کام ہے، سنیں جائے۔ 5 سال کی عمر میں ایک بچہ یتیم ہو گیا، اس کو اس کے چچا نے، اس کے تایا نے، اس کے خالوں نے، اس کے ماموں نے، دائیں بائیں کسی نے بھی اپنی کسٹڈی میں لی۔ 10 سال اس نے اس کی خدمت کی، اس کے مال کی حفاظت کی، اس کو پڑھایا بھی، اس کی ضروریات زندگی کو پورا بھی کیا۔ اب وہ 15 سال کی عمر میں بالغ ہو کے تو لیا دے پیسہ، تو قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے اس کو پیسہ نہیں دیا جائے گا، بلکہ 15 سال کی عمر میں جب وہ بالغ ہوگا تو اس کو کہا جائے گا پہلے کاروبار سیکھ، پہلے کاروبار سیکھ۔ یہ نہ ہو کہ آج تجھ سے پیسہ دوں تو جو 10 سال میں نے تیرے پیسے کی حفاظت کی ہے 4 مہینوں میں تو پیسہ سارا غرق کر کے رکھ۔ پہلے میرے ساتھ مل کے کاروبار سیکھ، جب تو کاروبار سیکھ لے پھر خود انڈیپینڈنٹ اس کو کاروبار کروایا جائے۔ 15 سال سے لے کے 25 سال تک اس کو کاروبار میں تجربہ دیا جائے، پھر 25 سال کی عمر میں اس کا پیسہ، یہ نہیں ہے، یہ ضروری نہیں کہ 25 سال ہی کی عمر میں دیجیے۔ اگر اس نے 15 سال میں کاروبار شروع کیا اور 16 میں 17 میں اس کا گارڈین یہ دیکھتا ہے کہ یہ ماہر ہو گیا، اس کو ٹرمز اینڈ کنڈیشن اور حالات سے آگاہی ہو گئی، تو 17 سال کی عمر میں دے دے۔ لیکن اگر وہ نہیں دیکھتا، اس چیز کو نہیں سمجھتا، کیا نہیں سمجھتا، یہ نہیں اس کو سمجھ آتی کہ یہ تجربے کار ہوا ہے کہ نہیں، تو پھر اس کو مزید آزمائے، مزید آزمائے، اور 25 سال کی عمر تک اس کو لے کے جائے کہ اس کے مال سے اس کو کاروبار کرائے، اپنی نگرانی میں حساب کتاب خود رکھے، اور 25 سال کی عمر میں اس کا پیسہ اس کو دے دے کہ بڑے ہوتے ہیں 10 سال، پھر اس کے بعد پیسے کو ترقی کی طرف لے جائے یا غرق کر دے، یہ اس کی اپنی ذمہ داری۔ اصول ضابطہ بیان کیا اسلام، ایسے ہی والد ہوا تو سارے پیسے پکڑا دو، تو وہ پیچھے کی 10 سال کی محنت کدھر گئی؟ اس کو بھی پورے حساب سے رکھا کہ اس کی بھی محنت ضائع نہ ہو اور بچے کا پیسہ بھی ضائع نہ ہو۔ یہ اسلام ہے کہ سپورٹ کرتا ہے تو پھر کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑا ہوتا تاکہ کسی کو مالی طور پر نقصان۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے یتیموں کو ان کا مال دو اور ستھرے کے بدلے گندہ نہ لو، اپنے مال کے ساتھ ان کا مال نہ ملاؤ، اس لیے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یتیموں کے مال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وسلم علیہ۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو
فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.